اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ 25ویں تراویح اور 26واں پارہ ہم نے اللہ کی توفیق سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ بڑی مبارک سورت جسے سورہ حجرات کہتے ہیں۔ یہ سورہ حجرات جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب روح کائنات، جان کائنات، جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ادب ہمیں سکھایا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ادب نہ کرنے پر کیا نقصان ہے اس کو بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں مزید احترام رسول اور تعظیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت بیان کی ہے کہ ان کے دل کے حالات کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں صلح اور اتحاد و اتفاق کا کیا تصور ہے اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی مذمت بیان فرمائی اسی سورہ پاک میں۔ پھر برادری کا کیا تصور ہے اسلام میں اس کو بیان کیا۔ ان ساری چیزوں کو، اور عرب میں جو کچھ قبائلی عصبیت تھی اس کے حوالے سے اسلام کا کیا نظریہ ہے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ چونکہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل، اور بالکل آخری دور کی یہ سورہ پاک ہے، یعنی یہ 9 ہجری میں تقریباً اس کا نزول ہے، اور 11 ہجری کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پردہ فرمایا اور حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ اگر 2 لوگ چل رہے ہوں تو جو کسی کے ساتھ چل سکتا ہے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے، آگے بڑھنے کے ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہو تو اس سے پہلے کوئی کام کر لے، اس کو بھی آگے بڑھنا کہتے ہیں۔ کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس سے پہلے گفتگو کر لیں، اس کو بھی آگے بڑھنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ تو وہ ہے جو نہ تصور میں آتا ہے، نہ گمان میں آتا ہے، نہ مکمل اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ جو تصور میں آ جائے، جو گمان میں آ جائے، جو مکمل بیان میں آ جائے، جو سمجھنے اور سمجھانے میں آ جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان تو بہت وراء الورا ہے،
تو پھر کوئی اللہ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول سے بھی، رسول کے آگے بڑھنے سے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چلنے میں آگے بڑھ گیا ہو، کوئی کسی کام میں آگے بڑھ گیا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے آگے بڑھے؟ تو یہاں اللہ اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس محبت کو بیان فرما رہا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ ابھی رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا تھا، رمضان شریف کا چاند نہیں دکھا تھا، اور کچھ لوگوں نے اس سے پہلے کہ حضور روزہ شروع کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا آغاز فرماتے لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، حضور سے پہلے روزہ رکھنا شروع کیا۔ ابھی حضور علیہ السلام نے روزہ شروع نہیں فرمایا، انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں چلے گا، روزہ اگرچہ مجھے بہت پسند ہے لیکن جب تک میرا محبوب نہیں رکھے تم بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور محبوب سے آگے بڑھے، محبوب سے آگے بڑھے تو اللہ نے کہا کہ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اگرچہ میرا محبوب خدا نہیں ہے لیکن وہ مجھ سے جدا بھی نہیں ہے۔ جو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا گویا وہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری ایک وجہ اور یہ ہے، ایک اور وجہ ہے اس کے شان نزول کی، کہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقرعید کے دنوں میں، بقرعید کے ایام تھے، حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں کی، ابھی حضور علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے ہیں، اور جس سال حضور علیہ السلام نے حج فرمایا تو اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی فرمائی، 63 جانور ذبح کی حضور علیہ السلام۔ اور اس پر ایک روایت مجھے یاد آئی ابھی کہ اونٹ کھڑے تھے مینا کی وادی میں اور حضور علیہ السلام چھری لے کر ان کو نہر کر رہے تھے۔ اونٹ کو جو ہے نہر کیا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا ایک پیر باندھ دیا جاتا ہے اور اس کو کھڑا رکھ کر کے اس کو یوں چھری ماری جاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جانور ذبح ہو رہا ہو تو ادھر ادھر بھاگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب جانوروں کو نہر کر رہے تھے تو ہر جانور دوڑ دوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آ رہا تھا، گویا یہ کہہ رہا ہو کہ پہلے مجھے، پہلے مجھے، پہلے مجھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں فرمائی تھی، اور ایک صاحب نے حضور سے پہلے قربانی کر دی، اپنا جانور حضور سے پہلے، ابھی حضور علیہ السلام کی قربانی باقی انہوں نے ذبح کر دیا۔ آیت آ گئی کہ ایسے نہیں چلے گا، یہ قبول نہیں ہے، جب تک میرا محبوب قربانی نہیں کرے اس وقت تک تم بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اب میں نے تو جانور ذبح کر دیا لیکن اب دوسرا جانور میرے پاس نہیں ہے، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اور بھی کچھ ہے؟ کہ حضور 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے میرے پاس، اب کوئی اور جانور نہیں ہے، 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، 6 مہینے کے بکری کے بچے پر ہی قربانی کر دو، تمہاری قربانی مانی جائے گی، لیکن تمہارے سوا کسی کو اور اجازت نہیں ہوگی 6 مہینے کے بکری کے بچے پہ قربانی کرنے کی، کیونکہ بکری کا بچہ کم سے کم 1 سال کا جب تک نہ اس پہ قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ اختیارات مصطفیٰ جان رحمت ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب پہلے ایمان والوں کو کہا گیا کہ میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو
میرے نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا. یعنی جب تم بارگاہ رسالت میں جاؤ تو اتنی آواز سے وہاں گفتگو نہیں کرنا کہ تمہاری آواز حضور علیہ السلام کی آواز پر بلند ہو جائے. اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ ایمان والے. اس دور میں کون ایمان والے؟ یہ تو ایمان والا کہہ کے قیامت تک سب کو خطاب ہے، لیکن اس وقت تو حاضر کون تھے؟ صحابہ کرام. یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، عام لوگوں کو نہیں، صحابہ کو، کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز پر بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. یعنی محبوب پر آواز بھی اونچی نہیں کر سکتے. اگر آواز اونچی کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دی جائیں گے، اکارت کر دیے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس، کچھ نہیں بچے گا. یہاں قیامت تک ایمان والوں کو، اصل مخاطب تو صحابہ ہیں، لیکن تمام ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. سوچو، جس بارگاہ میں آواز بلند کرنے پر اعمال اکارت کر دیے جاتے ہیں، اعمال تباہ اور برباد کر دیے جاتے ہیں اور خبر نہیں ہوتی، کتنے افسوس کی بات ہے. اس بارگاہ عرش مقام میں لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے علم پاک پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کے علم پاک پر اعتراض، کبھی حضور کی ذات پاک پر اعتراض، کبھی حیات النبی پر اعتراض، کبھی کسی چیز پہ، کبھی صرف آواز کوئی بلند کر دے تو اعمال اکارت ہو جائیں. تو جو اعتراضات کریں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا جنتی، بہت بڑا تہجد گزار، بہت بڑا حافظ قرآن، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا محدث، بہت بڑا مقرر، اور سوچتا ہے کہ میرا تو جنت ٹھکانہ ہے. لیکن وہاں جائے گا تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، برباد کر لیے جائیں گے. دیکھو قرآن نے کیا کہا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیں گے، ضبط نہیں کریں گے، ضبط نہیں کیے جائیں گے، اعمال حبط کیے جائیں گے. ضبط اور حبط میں کیا فرق ہے؟ کوئی چیز اگر حکومت کے لوگ چھینتے ہیں تو بولا کہ ضبط کر دیں، لیکن چھین کر اپنے پاس رکھتے ہیں نا. وہ بھئی کوئی ایسی قابل اعتراض چیز اگر کوئی لے جا رہا ہو تو چھین کے رکھ لیا. سمجھ لو کہ بائک پکڑ لی، ضبط کر لی، گاڑی پکڑ لی، ضبط کر لی، ٹرک پکڑ لی، ضبط کر لی، اس کو کہتے ہیں. لیکن ضبط کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ پینلٹی بھر دیں تو پھر آپ کی چیز آپ کو واپس مل جائے گی. یہ ضبط کر چونکہ ضبط کی تھی نا، ضبط کی واپس مل جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ کے سورسز اچھے ہیں، تعلقات اچھے ہیں، سورسز لگا لو تو ضبط کی ہوئی چیز واپس مل جائے گی. لیکن اگر کوئی شراب لے کر جا رہا تھا اور حکومت کے نمائندے نے شراب چھینی، چھین کے ضبط نہیں کی، حبط کر دی، اس کا ڈھکن کھولا اور زمین پہ اونڈیل دیا، کیا ہو گیا؟ حبط ہو گیا. اب تعلقات کتنے اچھے ہو، واپس ملنا ہے. پینلٹی بھرو تو واپس ملنا ہے، کیونکہ وہ ضبط نہیں ہوا، وہ تو حبط ہو گیا، یعنی برباد کر دیا گیا. وہ واپس نہیں مل سکتا بلا تمثیل. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے، اعمال ضبط نہیں کروں گا کہ رو دھو کے توبہ کر کے گڑ گڑا کر مانگ لو گے تو واپس دے دوں گا، نہیں، حبط کر لوں گا، سارے وہ ختم کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس. اور پھر کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، معلوم ہی نہیں پڑے گا. اللہ کیوں معلوم نہیں پڑے گا؟ اگر معلوم پڑے گا تو رو دھو کے توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو میں بے ادب تجھے معلوم ہی نہیں پڑنے دوں گا کہ تیرے اعمال میں نے برباد کر دیے. تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، عمل برباد ہو جائے گا اور یہ عمل کا نشہ لے کر جائے گا کہ میں نے تو اتنے حج کیے، ہر سال عمرہ کیے، ایسا کیا ویسا کیا. وہاں جائے گا تو کہا جائے گا حبیب کی بے ادبی کی تھی، سارے اعمال تیرے برباد ہو گئے. یعنی تجھے توبہ کا چانس بھی نہیں رہے گا، توبہ کا موقع بھی نہیں رہے گا. اس لیے نبی کی بارگاہ میں بہت ادب کا خیال رکھیں. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں مدینہ شریف جاتا ہوں، میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں مدینہ شریف جاتا ہوں. اللہ جانا مبارک کرے اور بار بار نصیب فرمائے. لیکن جانے والوں بڑا امتحان ہے.
کہیں غلطی ہوئی گناہ ہوا، کہیں غلطی ہوئی گناہ ہوا، نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا گیا، لیکن اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اگر کسی سے زنا ہو گیا تو زنا گناہ کے دفتر میں زنا لکھا جائے گا، لیکن پڑھی ہوئی نماز باقی رہے گی، زنا کی وجہ سے مٹائی نہیں جائے گی۔ اگر کسی نے چوری کر لی تو چوری کا گناہ لکھا جائے گا، لیکن کیا ہوا حج نیکیوں کے دفتر میں باقی رہے گا، اس چوری کی وجہ سے مٹایا نہیں جائے گا۔ یہی تو ہے نا، گناہ بڑھتے جائیں گے لیکن گناہ نہیں مٹائے، نیکیاں نہیں مٹائی جائے گی گناہ کی وجہ، کتنے بھی بڑھ جائے گناہ، نیکی مٹے گی نہیں۔ لیکن بارگاہ رسالت کے اندر آواز بلند کرنا ایسا گناہ ہے کہ اگر یہ گناہ تم سے ہو گیا تو جتنے زندگی میں گناہ کیے تھے وہ سب کے سب مٹا دیے جائیں گے اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا، اللہ اکبر، ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جان، کہ آسمان کے نیچے یہ وہ عظیم آستانہ ہے کہ جہاں حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک کر کے آتے تھے، اپنی سانس روک کر، وہاں سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے تھے، سانس بھی نہیں لیتے تھے، اور اگر سانس لی تو بڑے ادب کے ساتھ سانس لی، آواز نہیں نکلتی تھی ایسی سانس۔ بلکہ کسی بزرگ نے بیان کیا کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں، پھر آتے تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر نکل۔ کسی نے پوچھا یہ بار بار آتے جاتے کیوں ہو؟ تو کہا جتنی دیر تک میں سانس روک سکتا ہوں اتنی دیر تک حضور کے دربار میں رکتا ہوں، جب سانس لینا ہوتا ہے تو یہاں سے چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں یہاں سانس لینے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ ادب تھا، یہ تعظیم تھی۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات مت کرو، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنی آہستہ کلام کرنے لگے تھے کہ لوگ کان لگا کر کے ان سے بات سنتے تھے۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق آتے تھے بارگاہ رسالت میں تو اپنے منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے تھے، اپنے منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے تھے تاکہ بات کرنے میں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ حالانکہ باتوں کے درمیان آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جیسے بلال حبشی بلند آواز سے حضور کے سامنے اذان دیتے تھے تو یہ تو حضوری کا حکم ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح سے جو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت حضور کی موجودگی میں بلند آواز سے نعت پڑھتے تھے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ قرآن پڑھا جاتا تھا، یہ باتوں میں آواز بلند نہ ہو۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اب بھی تم مدینہ منورہ جایا کرو تو کوشش کیا کرو کہ وہاں درود و سلام بھی جب سنہری جالیوں کے سامنے پڑھو آہستہ پڑھو، آواز بلند نہ ہو جائے، دھیرے پڑھو، آواز بلند نہ ہو جائے۔ وہاں بات چیت بھی اگر کرنی پڑے تو دھیرے کرو، آواز بلند، اعمال برباد ہو جائیں۔ بزرگوں نے کیسے کیسے ادب کیے، اگر اس کی داستان چھڑے تو بہت وقت لگے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اختصار سے بطور خلاصہ پوری سورہ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اور ہماری روزمرہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن آج میں بڑی افسوس سے کہتا ہوں کہ جب حاضری ہوتی ہے بارگاہ رسالت میں تو کیا کہوں، بہت صدمہ ہوتا ہے۔ اب لوگ سنہری جالیوں کی طرف پیٹ کر کے سیلفی لیتے، یہ صورتحال۔ کیوں گئے تھے بھائی؟ اللہ رسول کو ناراض کرنے، سیلفی لے رہے ہیں۔ گھر والے پڑے ہوئے مالیگاؤں میں، ہندوستان میں، ادھر ادھر، اور وہ حضور کی سنہری جالیوں کے پاس کھڑے رہ کر گھر والوں کو بتا رہے ہیں یہ دیکھو حضور کی جالیاں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری توجہ وہاں ہونی چاہیے۔ سوچے کس قدر محرومی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ سنہری جالیوں کے سامنے جب کھڑے ہو کے سلام پیش کرو تو زبانی سلام پیش کرو، ہاتھ میں کتاب لے کے سلام مت پیش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم حضور کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو، تو اب کتاب میں دیکھ کے کیا کرو گے؟
ڈائریکٹ سلام پیش کرو، جو بھی آتا ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں، ادھر ادھر مت دیکھو حضور کی بارگاہ میں، اس لیے کہ اب اتنی بڑی بارگاہ میں آپ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہو جہاں جبریل امین جیسا فرشتہ بھی اپنے پروں کو سمیٹ کر ادب سے آتا ہے۔ اس سے بڑی بارگاہ زمین پر اور ہے کہاں؟ جو حضور علیہ السلام کا دربار ہے، وہاں بھی لوگ سر پہ ٹوپی نہیں، پھول اپاڑ کیے جا رہے، کوئی ادب نہیں رہ گیا۔ پہلے ہمارے بزرگوں کا ادب کیا تھا، کس ادب کے ساتھ وہ حاضری دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو ہمارے لیے بے پناہ ادب کا باعث ہوگا۔ کس ادب کے ساتھ انہوں نے حاضریاں دی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں۔ حضرت سیدی ابو علی شاہ قلندر بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت شیخ، ان کا اصل نام ہے شیخ شرف الدین، اور ان کو ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں۔ ابو علی شاہ قلندر کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے 30 یا 36 سال دریا میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کی۔ جب آپ عبادت کرتے تھے تو مچھلیاں آپ کا گوشت کھاتی۔ بہت عبادت و ریاضت کی، بڑی محنت کی، جنگل و بیابان میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں۔ ایک دن اللہ کی طرف سے ندا آئی، شرف الدین کیا مانگتا ہے مانگ لے، کیا مانگتا ہے مانگ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے علی جیسا کر دے، انہوں نے کہا کہ مجھے علی جیسا کر دے۔ ندا آئی، علی جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، علی جیسا تجھے کر دوں عبادت کی بنیاد پر، علی جیسا تو کیسے ہو سکتا؟ علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تیرے زمانے میں، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کافر کہا اس کے سوا مانگ۔ کہا ٹھیک ہے، علی نہیں بناتا تو میرے اندر علی کی خوشبو پیدا کر دے، بوئے علی، بو کہتے ہیں خوشبو کو، میرے اندر بوئے علی پیدا کر دے، علی کی خوشبو کہاں یہ دیا، یہ عطا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو لوگ اصل نام بھول کر ابو علی شاہ قلندر کہنے لگے۔ بو مطلب خوشبو، بو علی شاہ، علی کی بو۔ پھر وہ بہت بڑے عاشق رسول اور بڑے مجذوب ہوئے، اور بڑی کرامت ہے ان کی۔ اب اس طرف جائیں بھی تو پھر پورا وقت جاتا ہے، لیکن ہے بڑے زبردست بزرگ، اور ان کی نیاز جو ہوتی ہے وہ بہت مجرب ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام اٹک جائے تو ابو علی شاہ قلندر کی نظر مانے اور ان کی فاتحہ دلائے، بہت جلدی کام ہوتا ہے۔ اور بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ پانی پت میں ان کا مزار ہے، ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس جو بھی مدینہ منورہ سے جاتا تھا، مدینہ طیبہ سے جو لوٹ کر جاتا تھا، سلام کرتا تھا تو ابو علی شاہ قلندر اس کے پیر چومتے تھے۔ آنے والا عام آدمی ہو کوئی ہو، آپ اس کے پیر چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اس کی آنکھیں چومتے تھے، اور کہتے تھے وہ پیر میں کیوں نہ چوموں جو میرے یار کی زمین سے لگ کر آ رہے ہیں، وہ ہاتھ کیوں نہ چوموں جو میرے محبوب کی زمین کو چھو کر آ رہے ہیں، وہ آنکھیں کیوں نہ چوموں جو میرے محبوب کا روضہ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ بڑے عاشق رسول، زبردست عاشق رسول۔ حضرت صابر پاک کا جو دور ہے وہی دور ان کا دور، صابر پاک کا اختتامی اینڈ دور تھا، اور اس وقت ان کی آغاز کا دور تھا، وہی دور کے بزرگ ہیں یہ۔ حضرت محبوب الہی کے معاصرین میں سے، یعنی نظام الدین اولیاء، صابر پاک، شمس الدین ترک پانی پتین، سب کے ہم عصر ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر۔ اور بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مولا علی سے ڈائریکٹ مرید ہوئے ہیں، مولائے کائنات نے، مولائے پاک نے عالم روحانیت میں ان کو ڈائریکٹ مرید کیا ہے۔ بڑے بزرگ ہیں، زبان میری رکنا نہیں چاہتی کہ میں اس پر رکوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی سامنے آ جائے لیکن پھر تفسیر رہ جائے۔ تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پیر چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، آنکھ چومتے ہیں کہ مدینہ شریف سے کوئی آئے، مدینہ شریف سے کوئی آئے۔ تو ان کا ایک خاص مرید تھا، خادم بھی تھا،
وہ دیکھتا تو رشک کرتا تھا. یار جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو حضرت ان کا کتنا احترام کرتے ہیں, کتنی تعظیم کرتے ہیں. اگر میں بھی مدینہ شریف جاؤں تو پھر جب آؤں گا تو میں تو اتنا قریبی مرید ہوں, میری کتنی تعظیم کریں گے, کتنا احترام کریں گے. تو ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں بیٹا, ابھی تو اس قابل نہیں ہوں. دیکھو یہ عاشقوں کا, اللہ والوں کا اپنا مزاج انداز ہے. پھر کچھ دنوں بعد کہا حضور جاؤں. فرمایا ابھی مت, ابھی کچھ قابل نہیں. بہت پھر وہ پوچھتا ہی رہا. ایک دن حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا جا, لیکن دیکھ وہاں کا ادب کرنا. مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت, مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت, کوئی کہتا ہے 40 نمازیں مسجد نبوی میں, مسجد قباء میں 2 رکعت عمرہ, سب اپنی جگہ صحیح ہے, سر آنکھوں پر ہے. ریاض الجنہ میں نمازیں سب اپنی جگہ صحیح ہے. بار بار حضور کی بارگاہ میں سلام اپنی جگہ سب صحیح ہے, بڑی عظیم عبادت ہے. لیکن مدینہ پاک کی سب سے بڑی عبادت اگر کوئی چیز ہے تو وہ وہاں کا ادب ہے. جو ادب کر لیا بہت بڑی بات. ادب نہ کر سکا ناکام ہو کر آیا. امتحان میں تھا, ناکام ہو گیا. تو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا بیٹا بہت ادب کرنا بیٹا. بیٹا تیرے پیر جیسے لوگ وہاں کی گلیوں میں کتوں کی طرح پھرتے ہیں. وہاں کی گلیوں کے کتے بہتر ہے بیٹا, ایسی گلیاں ہیں وہ تو بڑی عظیم گلیاں ہیں بیٹا. اللہ اکبر. تو بڑی نصیحت کی, ادب کرنا, احترام کرنا, جلدی بھاگ دوڑ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں, بہت سمجھایا. بیٹا خیال کرنا, اس سے بڑی بارگاہ نہیں ہے کوئی دنیا میں, سب سے بڑی بارگاہ وہی ہے. بہرحال پھر وہ گئے حج کے لیے, پھر عمرہ کیا, جو سب کرنا تھا کیا, اور پھر مدینہ شریف گئے. پھر جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی اب میں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو میری بھی آنکھیں چومی جائے گی, میرے بھی ہاتھ چومے جائیں گے, میرے بھی پیر چومے جائیں گے صاحب. لیکن جب گئے یہ تو حضرت نے توجہ ہی نہیں کی. سلام کیا, منہ پھیر لیا, ادھر سے آئے منہ پھیر لیا, ادھر سے آئے منہ پھیر لیا. حضور کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ فرمایا تو سوچ کیا غلطی ہوئی. مدینہ طیبہ گیا تھا, محبوب کے شہر میں, اور کہتا ہے کیا غلطی ہوئی, تو خود سوچ. حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی, حضور کوئی بھی غلطی نہیں. فرمایا غور کر. حضور یاد نہیں آتا. فرمایا ایک دن تو حضور کی مسجد سے باہر نکلا؟ ہاں نکلا. او دیوار کے سائے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں بیٹھا ہوا تھا. تو نے سوچا کہ یہ مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں کتا کیسے بیٹھا ہے؟ تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا؟ ہاں مارا تھا. اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر وہ پیٹھ پر تھا. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کوئی کتا نہیں تھا, وہ تیرا پیر تھا ابو علی شاہ قلندر, جو تجھے اس شکل میں نظر آ گیا. وہ کوئی کتا نہیں تھا, وہ تجھے اس شکل میں نظر آ گیا. امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے, وہ سوے لالا زار پھرتے, تیرے دن اے بہار پھرتے. حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جسے چاہتے ہیں عالم بیداری میں اپنا دیدار کرا دیتے. عالم بیداری میں بس عقیدت, محبت, چاہت ہونی چاہیے. جیسے عاشق جاتے ہیں. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, ایک خاتون نابینا گئی, سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی آقا مجھے آنکھیں چاہیے. اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. کئی اخبارات نے, ہمارے مالیگاؤں کے بھی کئی اخبارات نے لکھا تھا. اور پہلے کے دور کی بات ہے, ایک بہت بڑے عاشق رسول ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ. علامہ عبد الرحمن جامی بہت بڑے عاشق رسول, ان کی ہر سال جاتے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, ہر سال.
جب بھی واپس لوٹنے کا وقت آتا تھا تو آقا کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اب میں جا رہا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو قبر انور سے آواز آتی تھی بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ خیر سے جاؤ آئندہ پھر آنا۔ وہ پھر آتے تھے۔ جب ان کی زندگی کا آخری سفر تھا تو گئے اور کہا کہ حضور جا رہا ہوں، تو قبر انور سے بس اتنی آواز آئی بس سلامت روی خیر سے جاؤ۔ بہت روئے، باز آئی نہیں فرمایا کہ پھر آنا نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ کبھی نہ آ سکے اور ان کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ جاتے تھے تو اگر ان کو بھوک بھی لگتی تھی تو کہتے تھے آقا آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلائیے۔ عشق والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، حضور مجھے کچھ کھلائیے۔ بس آنکھ بند ہو گئی، نیند آ گئی، نیند طاری ہو گئی، آقا خواب میں آئے، روٹی لے کر آئے، روٹی کا لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلائے اور اپنے ہاتھ سے کھلا کر کے بقیہ جو روٹی تھی وہ ہاتھ میں دے دی اور ہاتھ میں دے کر کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ حضور گئے، میری آنکھ کھل گئی تو جو روٹی کا لقمہ میرے منہ میں کھلایا تھا وہ میرے منہ میں موجود تھا اور جو میرے ہاتھ میں روٹی دی تھی وہ میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ حضور زندہ ہیں۔ اب چونکہ بات حضور کے روضے کی آئی ہے تو ایک واقعہ علامہ عبد الرحمن جامی کا مجھے اور یاد آیا کہ حضور کے دربار میں ہم جب جاتے ہیں تو جب ہم تیاریاں کرتے ہیں یہ سب انہیں سب پتہ ہوتا ہے، سب معلوم ہوتا ہے، ان کو سب خبر ہوتی، بلکہ ان کے بلائے بغیر کوئی جاتا ہی نہیں، ان کے بلائے بغیر کوئی جاتا ہی نہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو حضور کے بلائے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ جنہیں کوئی وہ کہتا ہے مالدار چلے، یہ چلے، وہ چلے، کوئی الے چلے کچھ نہیں، جن کو انہوں نے یاد کیا اور بلایا بس وہی جاتا ہے۔ کوئی مالدار نہیں جا سکتا، نہ کوئی غریب جا سکتا ہے، نہ کوئی عہدے دار جا سکتا ہے، نہ کوئی حمال جا سکتا ہے، وہ جس کو بلائے وہی جا سکتا ہے۔ اب علامہ عبد الرحمن جامی ہر سال جاتے تھے۔ ایک سال انہوں نے کیا کیا، اچھا جب جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی نعت لکھ کر لے جاتے تھے ساتھ میں۔ ایک سال ایسا ہوا نعت لکھی اور وہ نعت وہ والی نعت ہے، بہت خوبصورت نعت ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ یہ نعت جو لکھی وہ فارسی میں، تنم فرسودہ جہاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ، چو سوے من گزر آری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے، میں تو مسکین ہوں، فقیر ہوں، غریب آدمی ہوں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کروں گا جب آپ میرے گھر آئیں گے کہ آپ کی نالین کا جو نقش میرے گھر کے دروازے پر میرے آنگن میں پڑے گا، آپ قدم رکھیں گے تو نالین کا وہ عکس جو ہے، نالین کا نقش جو ہے وہ میرے گھر کے آنگن میں پڑے گا تو میں اس پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، چو سوے من گزر آری من مسکیز ناداری۔ اور کہتے ہیں ز جام خب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم، نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنی محبت کا جام مجھے پلایا ہے اور میرا دل آپ کی محبت کی زنجیر میں بندھا ہوا ہے، میں تھوڑی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں اور میں بہت بڑا لکھاری ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس آپ کی جام میں میں مست ہوں، کہتے ہیں۔ اور پھر مقطع میں کہتے ہیں کہ چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ آقا جب آپ شفاعت کے بازو قیامت کے دن اپنے گنہگاروں پر پھیلائیں گے تو آپ اپنے جامی کو بھول مت جائیں۔ اور ایک بات اور کہتے ہیں وہ چو روزے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار دروشی پڑھنے، اچھا شعر ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرا چہرہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے، میرا چہرہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں اور شرمندہ ہوں اور شرمندہ ہوں۔ اس طرح کی نعت انہوں نے لکھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں وہاں جا کے پڑھ کے سناؤں گا، آقا کو روضے پہ پڑھ کے سناؤں گا۔ اب یہ آئے تو چونکہ یہ رہنے والے ایران کے تھے، آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے، حاکم مدینہ، ان کے خواب میں آقا آئے کہا کہ عبد الرحمن جامی نام کا ایک شخص آ رہا ہے اور اس کو آنے نہیں دینا، وہ آئے تو اس کو واپس کر دینا، اس کو بولنا کہ آپ واپس جا، تو نہیں آ سکتا۔ تو وہاں وہ جہاں سے ایران کے لوگ آتے تھے تو اس طرف چوکی بٹھا دی، حاکم مدینہ نے کہا کہ بھئی دیکھو تم نہیں آ سکتے، لیکن اب وہ بہت بڑے عاشق رسول، ان کے عشق کی بات کریں تو کیا کریں اور کیسے کریں، لیکن بہت زبردست عاشق رسول۔ انہوں نے کیا کہ رستہ بدل دیا، یمن کی طرف سے جو راستہ آتا تھا ادھر سے آئے، تو سرکار نے کہا دیکھو وہ راستہ بدل کے اب یمن کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو روکو کہ وہ نہ آئے۔ پھر واپس کر دیا، پھر شام کی طرف سے، پھر خواب میں آ کے کہا کہ دیکھو اب وہ شام کی طرف سے آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، جدھر سے جاتا ہوں یہ چوکی والے مجھے پکڑ لیتے ہیں، تو ایک لکڑ ہارا جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، اس کو کہا کہ تو جتنے چاہے پیسے لے لے، تو لکڑیاں کاٹ کر کے جب مدینے کے بازار میں لے کے جائے گا تو ایک کام کر کے لکڑیوں کے بیچ میں مجھے چھپا کے باندھ لے اور گٹھا اپنے سر پہ رکھ لے اور جانا اور حضور کے روضے کے پاس یہ گٹھا کھول دینا تاکہ میں سلام کروں۔ پھر آقا خواب میں کہا کہ اب وہ لکڑے کے گٹھے میں بند کرا، یہ بھی پتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب وہ گٹھے میں بند کرا رہا ہے، اب حاکم مدینہ کو آ گیا غصہ کہ اس کو بار بار بولتا ہوں نہیں آنا، پھر آتا ہے، پھر بولتا ہوں نہیں آنا، اب یہ اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ اور لکڑی کا گٹھا پکڑا، کھولا تو وہ مل گئے، اٹھا کے جیل میں بند کر دیا۔ جب جیل میں بند کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام حاکم مدینہ کے خواب میں تشریف لائے، پھر آئے خواب میں، اور آئے تو اب ناراض تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام ناراضگی چہرے پہ ظاہر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے اس کو آنے سے روکا تھا کہ اس کو آنے مت دینا، جیل میں ڈالنے کا حکم میں نے تو نہیں دیا تھا تجھے، تو نے اس کو جیل میں کیوں ڈالا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ حضور کو اذیت پہنچاتا ہوگا، گنہگار ہوگا، حضور اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ آنے نہیں دینا چاہتے، تو میں نے جو ہے وہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، رستے بدل کے آ رہا تھا۔ فرمایا نہیں، وہ تو میرا عاشق ہے، وہ مجھے ستاتا نہیں ہے مگر ہے میرا عاشق۔ اس نے ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ میرے روضے پر آ کر پڑھ دے تو مجھے قبر سے نکل کر اس سے ملاقات کرنی ہو، ایسا کلام اس نے لکھا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ آ سکے میرے روضے پر، اس لیے کہ قبر سے نکل کر ملاقات تو ہوگی لیکن پھر کچھ معاملات بھی تو ہوں گے، غیبی معاملات رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی بھی جب حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی، بہت بڑے بزرگ ہیں سید احمد کبیر رفاعی، ان کا مزار جو ہے وہ عراق میں ہے، ام عبیدہ ایک شہر ہے عراق کا، وہاں ہے۔ جب وہ گئے حضور کے مزار پر تو کہا السلام علیکم یا جدی، سادات میں سے تھے، امام حسین کی اولاد میں سے، السلام علیکم یا جدی، اے میرے دادا جان آپ پر سلام ہو۔ تو جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تم پہ بھی سلام ہو۔ تو احمد کبیر رفاعی نے کہا ایسے نہیں ہوگا حضور،
میں تو سلام آپ کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں ہمیشہ، اور اپنی روح کو بھیجتا ہوں۔ آج میں جسم کے ساتھ آیا ہوں سلام پیش کرنے، تو میں بھی آپ کا جسم اطہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب صرف پردے سے جواب نہیں سننا چاہتا، بلکہ آپ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہاتھ بڑھائیے اور مجھ سے مصافحہ کیجئے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی عرضی پر قبر انور سے حضور کا ہاتھ باہر آ گیا، اور حضور علیہ السلام نے ان سے مصافحہ کی۔ جس وقت قبر انور سے ہاتھ باہر آیا، اس وقت مسجد نبوی شریف میں سرکار غوث اعظم بھی موجود تھی، اور تقریباً 700 اولیاء کرام موجود تھی۔ یہ حضور کی شان، جو ادب کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آج جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ چپل پٹکیں گے، چلا چلا کے بات کریں گے، اور اب تو سیلفی، ایسا لگتا ہے کہ دین دھرم سے سب سے بڑھ کر سیلفی ہو گئی۔ جو ملا سیلفی، نہ گنبد خضرا کی طرف پیٹ ہو رہی ہے اس کا کوئی خیال نہیں، روضہ اطہر کی طرف پیٹ ہو رہی ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔ یہ سب حالات ہے، اللہ لوگوں پہ رحم فرمائے۔ پہلے جب لوگ علماء سے، سادات سے، بزرگوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے دعا کریں، اور اب ملتے ہیں تو سیلفی، دعا نہیں لینا سیلفی لینا، کیا کرو گے سیلفی لے کر؟ لوگوں کا یہ حال ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو بات دور نکل گئی، آئیے پھر اسی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ ایک صحابی تھے، تمام صحابہ محتاط ہو گئے تھے، آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، سب محتاط ہو گئے تھے، لیکن ان میں ایک صحابی تھے حضرت سیدنا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی۔ یہ ثابت ابن قیس جو تھے، قدرتی طور پہ ان کی آواز میں تھوڑا ٹائٹ پن تھا، سختی تھی، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ بلند آواز والے، ٹائٹ آواز جن کی ہوتی ہے، دھیرے بھی بولتے ہیں تو ایک دم چاہے وہ ساؤنڈ تیز رہتا ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس ایسی آواز کے مالک تھے۔ انہوں نے تو بارگاہ رسالت میں آنا ہی چھوڑ دیا اور رونے لگے، گھر میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے روتے تھے، یا اللہ کہیں یہ آیت میری مذمت میں تو نہیں آ گئی، کیونکہ میری آواز ہی تیز ہے پورے مدینے میں، میں ہی بہت اونچی آواز سے بات کرتا ہوں۔ ایک دن میرے کریم آقا نے جب دیکھا کہ محفل میں ثابت ابن قیس موجود نہیں ہے، یہ ثابت ابن قیس کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے خطیب اور مقرر تھے، بہت بڑے خطیب اور مقرر تھے، تو آواز بھی ان کی اسی حساب سے تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ثابت ابن قیس نظر نہیں آتے تو پوچھا کہ ثابت کہاں ہے؟ عرض کی آقا وہ تو صرف رات و دن رو رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے کہ وہ جو اونچی آواز کی ممانعت ہوئی ہے وہ میری وجہ سے بھی، میری آواز ہی بلند ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا اس کو میرے پاس، اور بلانے کے بعد سرکار نے میں کیوں روتے ہو؟ کہا حضور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے، اعمال اکارت ہو گئے، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں تو میں بلند آواز سے بولتا ہوں، آواز تو میری بلند ہے۔ آقا نے فرمایا ثابت تو جہنمی نہیں ہے، اور تیری آواز کی وجہ سے یہ بات نہیں آئی ہے۔ پھر آقا نے ان کا دل رکھنے کے لیے کیا کہا پتہ ہے؟ فرمایا تو جنتی ہے، جنتی، اور تو عام جنتی نہیں ہے، تو اسلام کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوگا، تو ایسا جنتی ہے، یعنی شہادت کی بھی خبر دے دی۔ اب یہاں پر یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ پھر حضرت ثابت ابن قیس کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جس وقت آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو حضور کے وصال کے بعد مسلمہ نام کا ایک قذاب تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور خود کے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ ان کافروں سے جنگ کرو۔ تو اس جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس بھی گئے، اور جب گئے تو کیا دیکھا کہ جنگ بڑی سخت جنگ تھی، تو مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لی تھی۔ مسلمہ کذاب کے لوگوں نے اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، تو وہ بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لی تھی، مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ایسی جنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں
کہ ہم جو ہے وہ گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہو کر کے کافروں پہ تیر چلاتے ہیں، اور ان لوگوں نے وہ تیر چلائے دونوں نے مل کر کے کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، مگر یہ دونوں شہید ہو گئے۔ تو اس میں سے حضرت ثابت بن قیس اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ تو جو اس جنگ میں شہید ہوئے تو اس دن انہوں نے بہت قیمتی زرہ پہن رکھی تھی، لوہے کی بہت قیمتی زرہ پہن رکھی تھی۔ تو ایک آدمی نے اس کو اتار لیا اور چرا کر کے لے جا کر کے اپنے خیمے میں چھپا دیا، اور چھپا کے اس پہ دیگچہ رکھ دیا اور اس پر اونٹ کا کجاوا رکھ دیا۔ تو ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کے خواب میں آئے، فرمایا دیکھو بھئی میری تو شہادت ہو گئی، میری زرہ بڑی قیمتی تھی اور کسی نے اس کو چرا لیا، یہ خواب مت سمجھنا، صرف میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ فلاں آدمی نے چرائی ہے، اس کے خیمے میں دیگچی کے نیچے رکھی ہے اور اس پر اونٹ کا کجاوا رکھا ہے، وہ میری زرہ لے لینا اور لے کر کے صدیق اکبر کو دے دینا، کیونکہ میرے اوپر قرضہ ہے، اور صدیق اکبر سے کہنا کہ وہ جو ہے وہ میرا قرضہ ادا کر دے، اور ان کو میرا سلام بھی کہنا۔ تو اب جب انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب تو خواب ہی لوگ سمجھتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تو خالد ابن ولید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں حضرت ثابت بن قیس نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر بات صحیح ہے۔ جب خالد بن ولید ڈائریکٹ اس کے خیمے میں گھسے، چلے گئے، جیسے ہی کجاوا ہٹایا، دیگچہ ہٹایا، تو حضرت ثابت کی زرہ وہاں رکھی ہوئی تھی، وہ زرہ آپ نے لی اور پھر مدینہ منورہ تک پہنچائی۔ یہ نہیں، یہ ان کی کرامت بھی تھی۔ ایسے اللہ والے جو حضور کا ادب کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرامتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، کیونکہ صحابہ نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا تھا، منہ میں پتھر رکھ کر آتے تھے، آواز دھیری کر لیے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کی آواز، میرے محبوب کے سامنے، میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، دھیرے رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں تین انعام عطا کیے۔ کتنے انعام دیے؟ 3 انعام۔ نمبر 1 کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، یعنی وہ متقی لوگ ہیں، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہ اہل تقوی ہیں، وہ متقی لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف وہ متقی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں ادب کرنے کی وجہ سے، آواز کو پست رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا اور ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور تیسرا انعام وہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا، واقعہ یہ تھا کہ بنو تمیم، اس پر میں گفتگو آج مکمل کر لوں گا، حالانکہ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس کے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے بھی وہ آگے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا تو میں اس میں جلدی سے میں بات مکمل کر لوں۔ دوسرا اس میں جو واقعہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد تھا جو 70 سے 80 افراد پر حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا تھا، ملاقات کے لیے آیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت کسی سے ملاقات نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم میں ملاقات نہیں فرماتے تھے، وہ وقت حضور علیہ السلام کے آرام کا ٹائم رہتا تھا۔ اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب حضور علیہ السلام گھر میں چلے جاتے تو صحابہ حضور کو باہر سے آواز نہیں دیتے تھے، چلاتے نہیں تھے، بلکہ وہ وہاں جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ حضور باہر آئیں گے تب ملاقات کریں گے۔ کوئی وہاں جا کے چلا نہیں سکتا تھا، ادب تھا صحابہ کا۔ اب یہ بنو تمیم کے لوگ آ گئے، مالدار لوگ تھے، سردار لوگ تھے، تو ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ گھر میں گئے، تو وہ لوگ زور زور سے چلانے لگے، اے محمد باہر آؤ اور ہم سے ملاقات کرو، باہر آؤ ہم سے ملاقات کرو، باہر آؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف ہے، قرآن میں فرمایا جو حجرے کے باہر سے آپ کو چلا چلا کے آواز دیتے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، یہ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ کا انتظار کرتے، جیسے صحابہ کرام انتظار کرتے تھے، یہ انتظار کرتے، لیکن پیسے کی گرمی تھی، سرداری کا گھمنڈ تھا، تو
تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر آئیں. تو حضور علیہ السلام کو آواز دی گئی تو حضور علیہ السلام حجرے سے باہر آئے، اور جب باہر آ کے آقا علیہ السلام بیٹھ گئے تو ان لوگوں نے شیخی بگارنا شروع کیا اور کہا کہ اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف کے قابل ہو جاتا ہے، اور ہم جس کی مذمت کر دیتے ہیں پھر وہ مذمت کے قابل ہو جاتا ہے، اور ہم تمام عربوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں. حضور علیہ السلام نے جواب دیا تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہے. تم جس کی تعریف کرو وہ تعریف کے قابل ہو جائے، ایسا نہیں ہے. میرا اللہ جس کو عزت دے وہی تعریف کے قابل ہوتا ہے، اور میرا اللہ جس کو ذلیل کرے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. اور اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کو عزت دی ہے. یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بول چکے تو پھر اس میں ایک ان کا سردار اٹھا جو اس قبیلے کا بہت بڑا خطیب تھا. اس کا نام تھا عطارد ابن حاجب. عطارد ابن حاجب اس کا نام تھا. وہ کھڑا ہوا اور اپنے قبیلے کی شان میں حضور کے سامنے بہت اچھل کود کے تقریر کرنے لگا اور اپنی قبیلے کی خوب شان بیان کرنے لگا. جب وہ خاموش ہو گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ثابت ابن قیس سے کہا. ان کا ذکر ابھی جو گزرا نا وہ بہت بڑے مقرر تھے، میں نے بتایا آپ کو. حضرت ثابت ابن قیس سے کہا ثابت ابھی اپنے قبیلے کی تعریف کر رہے تھے، تم ذرا اسلام کی تعریف کرو. تو اب یہ حضور کے شاگرد تھے ثابت بن قیس، انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی وہ عظمت بیان کی کہ وہ سٹپٹا کے رہ گئے. تو خطیب تو ان کا ہو گیا ناکام ثابت بن قیس کے سامنے. پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا. شاعر کا نام تھا زبرقان بن بدر. وہ کھڑا ہوا، اور جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے پھر پورا ایک قصیدہ پڑھ ڈالا اپنے قبیلے کی شان میں. حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو اشارہ کیا. حسان بن ثابت کھڑے ہوئے تو حضور کی اور اسلام کی ایسی تعریف کی وہ سب سہم گئے. بالآخر وہ لوگ پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے خطیب جیسا نہ ہمارے پاس خطیب ہے، اور نہ آپ کے شاعر جیسا ہمارے پاس شاعر ہے، اور نہ آپ کی ہستی جیسی ہمارے پاس کوئی ہستی ہے. تو وہ لوگ سب اتنے متاثر ہوئے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب بتایا کہ اگر وہ میرے محبوب کے دربار، اب دیکھیے اگر کوئی کسی کے گھر پہ جائے اور جانے کے بعد دروازے پہ دستک نہ دے، باہر کھڑا رہے اور بولے کہ یار آدمی جب آئے گا میں تب ملاقات کروں گا، تو لوگ کہیں گے تو بیوقوف تو نہیں ہے؟ ارے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ تو آیا؟ دستک تو دینی پڑے گی تبھی تو پتا چلے گا. لیکن قربان جائیں، اوروں کے یہاں جا کے دستک نہ دو تو بے وقوف کہلاؤ، اور نبی کے یہاں جا کے دستک دو تو بے وقوف کہلاؤ. کیوں؟ کیونکہ اور لوگ اور ہیں، نبی کی ذات اور ہے. کوئی اپنے دروازے پہ ہے تو ہمیں خبر نہیں ہوگی، لیکن حضور کی چوکھٹ پہ کوئی چلا جائے تو میرے آقا علیہ السلام ارے جو کون آ رہا ہے، کیا لکھ کے لا رہا ہے، جب سب جانتے ہیں تو پھر میرے آقا کسی کے آنے کو کیوں نہ جانیں گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ادب سکھایا. یہاں ایک بات اور عرض کروں، یہاں ہمارے مفسرین میں سے ایک مفسر ہے، بہت بڑے مفسر ہے بغداد کے، حضرت سید محمود آلوسی، تفسیر روح المعانی کے مصنف ہے اور بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. تو سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اپنے بچپنے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جا کے دستک دینے کو اللہ نے منع کیا اور یہ بے عقل اور بے وقوفوں کی علامت قرار دی، تو پھر میری یہ عادت ہو گئی کہ جب میں اپنے مشائخ، اپنے پیر، اپنے اساتذہ کے گھر جاتا تو پھر میں دستک نہیں دیتا تھا، کیونکہ میں کھڑا رہتا تھا ادب سے کہ جب وہ آئیں گے تب ملاقات کروں گا، دستک نہیں دوں گا. وہ فرماتے اس لیے کہ فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ عالم باعمل، پیر، مشائخ یہ اپنی قوم میں ایسے ہیں جیسے نبی امتیوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی یہ نائب نبی ہے، یہ نبی نہیں ہے، نائب نبی ہے. تو چونکہ اللہ نے نبی کا ادب سکھایا
کہ ان کے گھر جاؤ تو دستک نہ دو، تو اس لیے میں جا کر کے خاموش بیٹھا رہتا، جب تک وہ باہر نہیں نکلتے تو میں اس وقت تک دستک نہیں دیتا۔ اور فرماتے یہ بات میں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے سیکھی۔ یہ عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے، اور حضور کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ لیکن جب یہ حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتے قرآن کی سمجھ کو فہم قرآن سیکھنے کے لیے، جب یہ حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتے تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے بلکہ بیٹھے رہتے، دیر تک بیٹھے رہتے۔ اور جب وہ دروازہ کھول کے حضرت ابی بن کعب باہر نکلتے تو کہتے ارے تم رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہو، تم بیٹھے رہتے ہو، آپ دستک کیوں نہیں دیتے؟ تو اس وقت حضرت ابن عباس کہتے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر پہ دستک دینے کو بے ادبی قرار دیا، اور آپ چونکہ نائب رسول ہے تو میں آپ کے دروازے پر آتا ہوں تو اس ادب کی وجہ سے دستک نہیں دیتا۔ تو ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ جب اپنے پیروں کے پاس، اپنے مشائخ کے پاس، اپنے علماء کے پاس بیٹھو تو ان کی بارگاہ میں اونچی آواز نہ کیا کرو، یہ ادب ہے۔ حالانکہ قرآن نے صرف نبی کے لیے خاص یہ حکم دیا ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے علماء بڑے محتاط ہیں تو وہ قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 5 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں، میں اس میں وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت خاص بات ہے ہمارے معاشرے سے متعلق۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق جھوٹا آدمی، فاسق اور جھوٹا آدمی کوئی تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو اس کی بات کو ماننے سے پہلے تم تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی تحقیق کے اگر تم اس کی بات مان لو اور تم کوئی فیصلہ کر لو تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ تو وہاں یہ واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام سجدے میں سر رکھتے تھے تو یہ اونٹ کی اوجڑی آپ کی پیٹھ پہ لا کے رکھ دیتا تھا۔ اس کا بیٹا تھا ولید ابن عقبہ، تو یہ اس کا بیٹ مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ اب مسلمان ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق، اس کا جنگ کا تذکرہ بھی آپ سن چکے ہیں، تو قبیلہ بنو مستلق کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو ولید ابن عقبہ کو کہا کہ ولید تو جا اور جا کر کے زکوٰۃ کی رقم ان سے لے کر وصول کر کے، سالانہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم تو ان سے جمع کر کے لے کے آ۔ تو ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ تو یہ راستے میں جب گیا تو اس کے دماغ میں خیال آیا، ولید کے دماغ میں، کہ میں نے تو ان کا ایک آدمی مار ڈالا ہے، اب جب میں زکوٰۃ وصول کرنے جاؤں گا تو یہ اگر مجھے قتل کر دیے تو یہ بنو مستلق کے قبیلے میں گیا ہی نہیں، آدھے رستے سے واپس آ گیا، اور واپس آ کر کے بات بنا دی کہ یا رسول اللہ میں گیا تھا، وہ لوگ تو سب کافر ہو گئے، وہ تو زکوٰۃ دینے سے منع کرتے، انکار کرتے، وہاں تک گیا ہی نہیں اور بیچ راستے سے وہ واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد کہا کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے، بلکہ میں تو ایسے بھاگتے دوڑتے آیا، وہ تو مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے، اپنی جان بچا کر میں واپس آ گیا یا رسول اللہ۔ اب وہاں جو صحابہ تھے نوجوان، وہ جب جذبات میں آ گئے، تلواریں نکال لی اور کہا کہ اگر وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، ہم انہیں مار ڈالیں گے، ان کو جینے نہیں دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے کہا خاموش رہو، تھوڑا اطمینان رکھو، انہیں روکا اور حضرت خالد بن ولید سے فرمایا خالد جاؤ ایک لشکر لے کر اور جا کر کے ان پر چڑھائی کرو، ان کے ساتھ جنگ کرنا، لیکن سنو جنگ کرنے سے پہلے تحقیق کرنا، بے تحقیق کوئی قدم نہیں اٹھانا، پہلے تحقیق کرنا کہ واقعی یہ جو ولید نے کہا وہ بات سچ ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ واقعی ایسے ہوئے تو تم کہنا۔ خالد بن ولید لے کر کے گئے لشکر اور دور لشکر روکا اور اپنے جاسوسوں کو بھیجا
کہ جاؤ دیکھو کیا ہے. وہاں گئے تو وہ سب اذان دے رہے ہیں, جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں, اسلام پر وہ قائم ہے. جاسوسوں نے آ کر خبر دی حضرت وہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اذان دے رہے ہیں, شعار اسلام کے ساتھ سب زندگی گزار رہے ہیں. پھر خالد ابن ولید جب صبح گئے تو جاسوسوں کی بات صحیح تھی. جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد پوچھا کہ کوئی آیا تھا, کہا یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں, ہم نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں. اور انہوں نے جو زکوٰۃ نکلتی تھی ساری زکوٰۃ بھی انہوں نے خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دی. جب خالد بن ولید آئے سارا معاملہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق جھوٹا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے پہلے تحقیق کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی تحقیق کے تم کوئی فیصلہ کرو. اگر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دیتے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا, اور اگر تم یہ کر دیتے تو بغیر تحقیق کے فیصلہ کرتے تو اور بعد میں پتہ چلتا کہ جھوٹے نے یہ جھوٹ بولا تھا تو پھر ایسی صورت میں کتنا بڑا نقصان ہو جاتا تمہارا. پچھتاتے, لیکن پچھتانے سے کیا ہوتا. تو ہمیں بھی ایک پیغام مل رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی خبر لائے کسی کے بھی بارے میں تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. ہمارے ایک کوا کان لے گیا تو سب کوے کے پیچھے دوڑتے, کان کوئی نہیں دیکھتا. کوئی بھی بات ہو اپنی عادت بناؤ, گھریلو میٹر ہو, محلے کا میٹر ہو, ملک کا میٹر ہو, کہیں کا بھی شہر کا میٹر ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات آپ کے کان تک آئے, معتبر ذرائع سے پہلے اس کی تحقیق کیا کریں. تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کیا کریں. اس نے ایسا کہہ دیا اس سے بات بند, اس نے ویسا کر دیا اس سے رشتہ توڑ لیا, اس نے ویسا کہہ دیا اس کے گھر شادی میں جانے سے رک گئے. بھائی تحقیق کرو, اللہ نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے. اور یاد رکھنا یہ تو سب اپنی جگہ ہے. ایک اور بات, آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے. واٹس ایپ پہ آ گیا میسج کہ آج کا چاند کعبے کا طواف کرے گا, بس آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس کو آگے بڑھا دیا, اس کو اور آگے بڑھ گیا. یہ سب جھوٹ پھیل رہا ہے. اللہ کے بندو تحقیق تو کرو. جو رمضان شریف کی پہلے مبارکباد دے گا وہ بے حساب جنت میں جائے گا. حضور علیہ السلام کی حدیث. اللہ کے بندے تحقیق تو کرو. حضور نے ایسا کہا کہ نہیں کہا, ایسی کوئی حدیث تو علماء بیان نہیں کرتے. یہ تو صرف حضرت واٹس ایپ کی کرامت ہے جو ایسی نئی نئی روایتیں سننے کو ملتی ہے. ایسا نہ کیا کرو, تحقیق کرو. وہ چیز اس وقت تک فارورڈ نہیں کرنے کا جب تک کہ علماء اس کی تصدیق نہ کرے, وہ بھی علماء میں سے معتبر علماء تصدیق اس کی نہ کریں. اور کسی کے بھی خلاف کسی کی بھی آواز میں ریکارڈنگ آ جائے, کسی کے بھی خلاف کسی کی بھی کوئی تقریر آ جائے, بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کرتے رہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور ابھی تو نیوز چینلوں کا بھی دور ہے, بلکہ نیوز چینل تو اب جو وہ تھپی میں لگے ہوئے ہیں. اب تو جو ہے وہ ہر آدمی چینل کھول کر کے, رکامے لڑکے کام دھندا کچھ کرنا جانتے نہیں, بغیر محنت کے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یوٹیوب چینل کھول لیا, یہ کیا اڑگم دڑگم سارے لوچے لواچے سب کیا, ہاں وہ یہ سب کیا. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے بہت پیسے ان کو آنے لگتے ہیں تو سوچا کہ چلو بیٹھے بیٹھے کمائیں گے. اس میں کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا, اس میں کسی کے خلاف بولا, یعنی ہر چیز کرنا ہے بس پیسوں کے لیے. تو ایسے لوگوں کو ہم پرموٹ نہ کریں. وہ لوگ خوب فیک نیوز پھیلاتے رہتے ہیں اور ہم وہی سن کر کے لوگوں کو عام کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو بات کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, کسی کے بھی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے بس وہی بغیر تحقیق کے بول دے ایسا آدمی جھوٹا ہے. ایسا نہیں کیا کریں. تھوڑی تحقیق سے کام لے لیا کریں. تھوڑی سی تحقیق سے کام کرنے سے آدمی بہت بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے. کیا دیا آپ نے؟ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کیا بتائیے جلدی سے. کیا ہاں, یہ کہ حضور علیہ السلام کے نام سے لکھا ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں تو رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل سلام کے ساتھ پڑھے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور سورہ کوثر 15 مرتبہ. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوگی تو اس کے کفارے کے لیے نماز کافی ہوگی. یہ دیکھیے یہ کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے جس نے یہ بھیجا ہے.
یہ جو سورہ لکھا ہے نا، اس نے سورہ سعاد سے لکھا ہے جبکہ سورہ سین سے آتا ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ ہو جانا چاہیے کہ کتنے پڑھے لکھے آدمی لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ 700 سال کی نمازیں 4 رکعت میں آپ جو وہ اس کو نپٹا ڈالیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو نمازیں آپ پہ فرض ہیں، آپ اگر حج بھی کر لیں، تو جو نماز فرض باقی ہے وہ آپ کے ذمے پہ باقی ہی رہے گی، جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے وہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ حج کی برکت سے قضا کرنے کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ نماز آپ کے ذمے پہ باقی رہے گی، اس لیے قضا نمازوں کی ادائیگی لازمی ہے۔ یہ 4 رکعت اور 6 رکعت سے جو ہے وہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں پہ توجہ نہ دیا جائے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے کہ لوگ پمفلیٹ بانٹتے تھے کہ ایک فلاں شخص کے خواب میں حضور تشریف لائے، لوگوں کو بتا دو کہ ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، اور جو اس کاغذ کو جھوٹا سمجھے گا، اس کا بچہ مر گیا، اس کا اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، وہ یہ ہو گیا۔ یہ سب پہلے چلتا تھا، اور اب واٹس ایپ کا دور آ گیا تو وہ اور زیادہ آسان ہو گیا۔ ہمارے لیے قرآن اور اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث اور اپنے بزرگان دین کی روش ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ہمیں کسی کے خواب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین خوابوں پر نہیں چلتا، ہمارا دین حقائق پر چلتا ہے۔ تو جو بھی تعلیم ہے قرآن و سنت میں بیان کر دی گئی ہے، بزرگان دین نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ اب ہمیں مزید کسی خواب سے جو وہ دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مسلمان ان ساری چیزوں کا خیال کریں۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔